پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی کہیں پہ انویسٹمنٹ ہے بائی اینی مینس اور بائی اینی میڈیم, چھوٹی ہے بڑا امپائر ہے, ڈزنٹ میٹر, آپ کے کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ ہے, آپ کا لاس ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے کا. ایک شاپ ہے قبضہ ہو گیا, یا پھر ایک گھر ہے ٹوٹ گیا, ایک زمین ہے زمین میں دھنس گئی, زلزلہ آیا زمین دھنس گئی, یا پھر آپ کی کسی نے کرپٹو کرنسی کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی تو کرپٹو جو ہے وہ کریش کر گئی, کسی نے اسٹاک کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اسٹاک گر گیا, کسی نے گولڈ لے کے رکھا ہوا تھا گولڈ چوری ہو گیا, کسی نے ڈالر لے کے رکھا ہوا تھا ڈالر پانی میں بہہ گیا. ٹھیک ہے جی, کمیٹی والی بھاگ گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ریلیونس کریٹ ہو گیا کہ تو اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ بکس ہیں اس کو لکھ لیں ایک دو ورڈز کے اندر, مطلب آپ کو سوچیں کہ جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ویلیوبل چیز ہے وہ ان ٹرمز آف منی, بزنس کہہ لیں, کمیٹی کہہ لیں, گولڈ کہہ لیں, کوئی بھی ویلیوبل چیز جو ہے اس کا لاس ہوتا ہے. تو زندگی میں آپ نے سوچنا ہے اس کو کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آگے نا ہمیں دیکھنا ہی ہے. اصل میں ہم بات پرسپیکٹیو کے اوپر کریں گے آج. سیکنڈ کوشچن یہ ہو گیا. سیکنڈ کوشچن کی طرف آتا ہوں. آپ کا کوئی بڑا ہی پیارا ہے, ہر دل عزیز ہے, خاندان میں ہے, باہر ہے, مطلب جو آپ کے لیے بہت میٹر کرتا ہے زندگی کے اندر, کوئی اس کو مار دے تو وہ جو قاتل ہے اس کے لیے آپ کے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے, کیا جذبات ہوں گے؟ جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. خوش ہوں گے, غم میں جائیں گے, تکلیف ہوگی, جو بھی ہوگا بس ایک لائن میں لکھ دیں یہ ہے. تھرڈ, ایک انسان آپ کا دشمن ہے, ایک انسان جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا, اور آپ کے ساتھ ایک بندہ ہے جو اس کے ساتھ کائنڈ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے پیڑی کی ہے, اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہے, پھر بھی وہ اس کے ساتھ کائنڈ ہے. اگزامپل لے لیتے ہیں انڈیا. سب کو پتہ ہے پاکستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پہلی جو پھکی دی جاتی ہے نا وہ انڈیا کے بارے میں دی جاتی ہے, بنیے فلاں ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پاک چین دوستی بے مثال, دیکھیں نا, مطلب سلوگنز جو ہیں وہ مائنڈ میں آئے ہوئے ہیں. پاک چین دوستی بے مثال زندہ باد, یہ نعرے ہمارے پاس ہیں. تو ایک جگہ ہمارا دوست ہے, ایک جگہ ہمارا دشمن کھڑا ہے. تو اب اس دشمن سے جو دوستی کرے گا, اس کے ساتھ جو کائنڈ ہوگا, اس کے لیے ہمارے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے. یا پھر ہمارے کسی ذاتی دشمن کے لیے بھی کوئی انسان کائنڈ ہے جو ہمیں فائدہ نہیں دے رہا, یا جو ہمیں نقصان دے رہا ہے, یا جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. اور یہ ہر انسان کی زندگی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اس کے لیے بلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جو بھی انسان کنیکٹ ہوگا, بھلے وہ آپ کا اچھا ہی دوست کیوں نہ ہو, اکثر دوستیاں ٹوٹتی اس وجہ سے کہ یار جو میرے ساتھ جو ٹھیک ہو اس کے ساتھ بھی تو غلط ہو نا. یہ دوستی دشمنی کا جو کانسیپٹ وہ اسی پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی آپ نے ایک سینٹیمنٹس اپنے جو ہے لکھنے ہیں, الفاظ آپ نے لکھ لینے ہیں. پھر میں اپنی بات کو آگے لے کے جاؤں گا. دنیا کے اندر جو سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے انسان کا, وہ ہے پرسپیکٹیو کا. آپ مسئلہ کشمیر لے لیں, اس میں انڈیا کا ایک پرسپیکٹیو ہے. آپ پاکستانیوں کو لے لیں, پاکستانیوں کا ایک پرسپیکٹیو ہے. پاکستانیوں کے اندر آپ جو ہے جو کشمیری ہیں آپ ان کو لے لیں گے. سیالکوٹ میں ایک بڑی کمیونٹی ہے بٹوں کی, بٹ بیٹھے ہیں سارے کشمیریز, ڈارز. تو ان کے پرسپیکٹیو لیں گے, کشمیر کے حوالے سے ڈفرینٹ ہے. سندھ والوں کا لیں گے تو بالکل ایک ڈفرینٹ آئے گا. تو اسی طریقے سے دنیا میں کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ جو ہے جب ڈائمنشن کو چینج کرتے ہیں تو آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال دوں, کیا کلر ہے؟ مجھے تو وائٹ دکھ رہا ہے. اب کیا کلر ہے؟ مجھے تو بلیک دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. دس از کالڈ پرسپیکٹیو زندگی کے اندر.
آئی سمجھے؟ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پوری گائیڈ بک دی ہے قرآن ہے اور جو انسان کی رہنمائی کی ہے اس کا لب لباب آپ دے دیں مجھے تو اس کا پورا ایسنس آپ کو میں ایک لفظ میں دوں گا, اس کو ہم کہتے ہیں پرسپیکٹیو. بیسکلی اللہ جو ہے وہ انسان کی جو اورینٹیشن ہے, جو ڈائریکشن ہے اور جو اس کا پرسپیکٹیو ہے وہ چینج کرتا ہے کہ تم نے دنیا کو دیکھنا ہے, اپنی جو نظر ہے اس کو چینج کرو. تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اس کی نظر تم چینج کرو. تم نے آخرت کو دیکھنا ہے, اپنی نظر چینج کرو. بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہم جب قبر پہ جاتے ہیں تو آپ نے قبر پہ دیکھا ہوگا لوگ جو ہے نا وہاں پہ ایک گرین کلر کی جو ہے ڈنڈی توڑ کے لگاتے ہیں. اٹس آور پرسپیکٹیو. کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے لگایا تھا اور کہا تھا جب تک یہ ہری ہے اس کو عذاب جو ہے نہیں ملے گا یا عذاب کم ہو جائے گا اس کا. پرسپیکٹیو. لیکن یہی قرآن ہے اور دنیا میں آج بھی ایک لوگ بستے ہیں ایسے کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے قبر کے بارے میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کے لیے یہ بات جو ہے ان کی کوگنیشن کے اندر, ان کے دماغ کے اندر آتی نہیں تھی. ان کا پرسپیکٹیو ہی نہیں تھا بیسکلی. وہ اس پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتے تھے چیزوں کو, نہیں دیکھا انہوں نے ایکچولی. اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک اختلاف کیا, انہوں نے ڈفر آؤٹ کیا, انہوں نے آرگیو کیا اور کانفلکٹ کریٹ ہوا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان سے اختلاف رکھتا ہے. اگر میں آپ کو چانس دوں, ہمارے سر بھی بیٹھے ہیں پیچھے, کہ اس کلاس روم کے اندر جو اس کا جو وال کا پینٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے, آپ کی کیا سجیشن ہوگی اس کو کس کلر میں ہم چینج کریں؟ ہاتھ اٹھائیں, کون کون جواب دینا چاہیں؟ کون سا کلر چینج ہونا چاہیے اس کا, مگر ہم چینج کرنا چاہیں کلر؟ جی بلو کلر. اس ہال کا جو کلر ہے وہ بلو ہو جانا چاہیے. ایک سوال کا جواب یہ آیا. اور گرین ہو جانا چاہیے. اور کوئی بھی کلر ہو جانا چاہیے. فار ایگزامپل میں کوئی کلر یا ہونا چاہیے لیکن سن سے اختلاف کریں گے نہیں. ہماری تھیم وائٹ بلیک اینڈ گرے. اچھا, یہ ایک پرسپیکٹیو, یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے, ٹھیک ہے. اور گرے ہونا چاہیے, اور گرے آلریڈی ہے. یو سی بہت سو نے نہیں بولا. جتنا زیادہ آپ لوگ انٹیک دیں گے نا اتنا زیادہ انٹریکٹیو سیشن ہو جائے گا. خاموش بیٹھے رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں نے انڈیا سے جو ہے نا بت منگوائے ہیں بہت سارے اور یہاں پہ انسانی شکلوں میں نصب کر دی ہے. میں آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا آئیڈلز بیسکلی. تو ایک نے کہا بلو, ایک نے کہا گرے, ایک نے کہا آلریڈی ہماری یہ تھیم ہے. تو یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے اور کئی ہمارے اندر جہاد ہوں گی, ہمارے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں, ہم اس کا ایکسپریس نہیں کر رہے. بٹ یو سی کہ آپ کا اس کلر کے بارے میں اتحاد نہیں ہو سکا. کلودنگ کا سب سے اچھا برانڈ کون سا ہے جس کو آپ پریفر کرتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیزائن, ان ٹرمز آف مطلب گڈ کپڑا, گڈ کوالٹی, اور جے ڈاٹ اور زارا اور کھاڈی؟ تو علماء کا اس پہ بھی اتحاد نہیں ہو سکا. اختلاف موجود ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ایک دفعہ میری جو وائف ہے ان کو نا پاؤں جل گیا اور میں میرے نا زندگی کے جو پرسپیکٹیو تھے نا, میں میری زندگی کا درد ہی پرسپیکٹیو ہے. میں وہ درد آپ کو بھی دینے آیا ہوں, اپنا بھی, دوسروں کا بھی اور دوسروں کا اپنا بھی. تو پاؤں جل گیا جی. اچھا جی پاؤں جل گیا, زبردست. اب کیا کرنا ہے؟ جا کے ٹریٹمنٹ کرائی. ایک تو فرسٹ ایڈ ہم نے کرائی ایمرجنسی سے, اس کے بعد وہ درد کیونکہ بہت سیویئر تھا اور کھولتا ہوا پانی گر رہا تھا, ٹانگ جل گئی تھی. تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. تو ایک ڈاکٹر نے کیا کہا کہ ہم اس کے اوپر اپنا جو ہے نا ایک ہربل لیپ لگائیں گے, ایک ہربل کوئی ٹریٹمنٹ کریں گے, اس کو پھر ہم کور کر کے رکھیں گے, آپ نے ہر دن آنا ہے, اس کی ڈریسنگ کر کے ہم دوبارہ اس کو کریں گے. میں نے کہا فائن. پھر میرے ایک دوست تھے جو سرجن تھے اور یہ پلاسٹک سرجری کرتے تھے, ان کے اسکن کا کام ہوتا ہے ان کا. میں نے ان سے پوچھا, میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا برن ہو گیا ہے, کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس لے کے آئیں. انہوں نے چیک اپ کیا سارا. انہوں نے کہا کہ یہ نیچرلی خود ہی ہیل ہوگا, سپرفیشل برن ہے. تو آپ صرف اس کو نارمل سلائن, جو نارمل واٹر ہوتا ہے اس سے آپ اس کو واش کریں اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. سیکنڈ اوپینین آ گیا.
تھرڈ والے نے ایک میڈیکیٹڈ کریم ہمیں ریکمینڈ کی جو بڑا اسپیشلسٹ تھا کہ یار اب یہ لگا کے رکھیں, بینڈیج نہ کریں اسے. تو میں نے کہا میں کس کو مانوں, میں یہ تکلیف ہے گھر کے اندر نا, ایک انسیٹلمنٹ آ گئی ہے, میرا کمفرٹ زون خراب ہو گیا ہے, مسئلہ آ گیا ہے یہاں پہ, ایک انسان تکلیف میں کون سے ٹریٹمنٹ کی طرف جاؤں انسان کو تاکہ کیور مل جائے. تو کیور کے اندر یہ اختلاف ہو گیا, جیسے یہاں پہ کلوتھنگ برانڈ کے اندر اختلاف آ گیا. آپ پیچھے بیٹھے ہمارے جو مرد ان سے پوچھیں اچھی گاڑی کون سی ہے, تو اچھی گاڑی بیسٹ کمپنی کون سی ہے, ایک جو ہے نا وہ بولے گا کیا, ایک بولے گا جی ہونڈا, ایک بولے گا ٹویوٹا, ایک بولے گا سوزوکی. پرسپیکٹو. تو دنیا میں آپ کو ہر جگہ کے اوپر جو پرسپیکٹو, جو نظریات ہیں یا دیکھنے کی جو نظر ہے, اس میں آپ کو اختلاف ملے گا. اور یہ بڑا دنیا کا کرب ہے کہ آپ جو ہے اپنی بات کسی کو سمجھائیں اور وہ سمجھ بھی جائے. جب یہ ہمارے یہاں لیڈرشپ کی جو ایک بڑی ڈیفینیشن ہے, لیڈر ہوتا ہی وہی ہے, لیڈرشپ ہوتی وہی ہے کہ جو اپنے ایک پوائنٹ کے اوپر نا قوم کو جمع کر دے. دنیا کا مشکل ترین کام کہ اپنے ایک پوائنٹ کے اوپر وہ دنیا کو اکٹھا کر دے. آپ اللہ کے رسول کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد پہلے ان کا نیریٹو جانتے ہیں کہ بتاؤ بھائی تم مجھے میری کریڈیبلٹی دے دو, میں کیا ہوں. اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور آ کے تمہارے اوپر حملہ کرے گا, اگر میں کہوں, تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی پوری زندگی کو اسٹڈی کیا ہے, پوری زندگی, اور اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے آپ کو دو چیزوں میں بڑا اعلیٰ عرفہ پایا ہے. ایک یہ کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو جھوٹ آپ کے جو ہے لبوں سے نکلا نہیں آج تک, اور آپ صادق ہیں, سچے ہیں. دوسری بات انہوں نے بولی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی کسی بھی طریقے سے, چاہے ختیجہ کا مال تجارت ہو, چاہے مکہ کا کوئی معاملہ ہو, آپ نے بڑی ہی دیانت داری سے, امانت داری سے اس کو بھرپور طریقے سے آپ نے انجام دیا, تو ہم آپ کو امین بھی مانتے ہیں. دشمن آپ کو یہ دو القابات سے پکارا کرتے ہیں کہ صادق اور امین آئے ہیں ہمارے پاس. تو اس کے بعد اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, اچھا جی تم یہ تو مانتے ہو پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے, تو اب ذرا ایک بات کہہ دو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم سارے کے سارے کیا کرو, یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے, وردی اور ورشپ نہیں ہے. تو تم نتیجہ کیا پاؤ گے, انجام تمہارا کیا ہوگا, تفلحوا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, یہ سارے کے سارے جتنے بھی عرب ٹرائبز ہیں جو پھیلے میں, بنی مخزوم ہیں, اوس خزرج ہیں, مدینے کے اندر ہیں, یا پھر جو ہے مکے کی وادیوں کے اندر ہیں, طائف کی وادیوں میں بیٹھے ہوئے, یا پھر شمال جنوب میں جتنے بھی ٹرائبز پھیلے ہوئے, یہ سب تمہارے اندر آ جائیں گے اور عجم بھی تمہارے اندر آ جائیں گے. ایک اللہ کے رسول نے ان کو دنیاوی فائدہ ہی بتایا اور ایک اخروی فائدہ ہی بتایا کہ دنیا بھی تمہاری سیٹ ہو جائے گی, آخرت بھی تمہاری سیٹ ہو جائے گی. اس پرسپیکٹو کے اوپر تو ذرا آ جاؤ. تو وہی قوم جو اللہ کے رسول کو صادق اور امین کہتی تھی, اٹھ کے کہتے ہیں تم سے بڑا جھوٹا انسان ہم نے کوئی نہیں دیکھا. اور وہ بیسکلی وہ کلمہ نہیں تھا, وہ ایک اعلان جنگ تھا, جس کو قرآن کیا کہتا ہے, ان کا جو نیریٹو قرآن نے جو بیان کیا کفار کا, وہ یہ تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحد. بڑے ان کے جو کلیمز تھے نا, یہ بڑے ان کے جو آرگیومنٹس تھے, اس کے اندر ایک آرگیومنٹ یہ تھا اجعل الآلہۃ الہا واحد. ہم نے جو 360 بت نصب کیے ہیں کعبے کے اندر, 360 بت آئیڈلز, تم کہتے ہو ان سب کو توڑ دیں, اور توڑیں بھی اپنے دل سے اور نہ مانیں, اور ایک اوپر والے کی بات مانیں. ان ھذا لشیء عجاب, ایک ورڈ ہوتا ہے عجیب, اس کا سپرلیٹو ورڈ ہوتا ہے کہتے ہیں عجاب, انتہائی عجیب. اور عجیب چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو پہلے ایگزسٹ نہ کرتی ہو. تو ان کے نزدیک جو کانسیپٹ آف مونوتھیزم تھا, کانسیپٹ آف توحید جو تھی, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو اسی وجہ سے انہوں نے سڈنلی یہ بات کی کہ تو یقیناً بڑی اسٹرینج بات ہے, یہ ایک اجنبی بات ہے, جو ایک اجنبی فلسفہ ہے جو ہمارے یہاں موجود ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ کے رسول کی لیڈرشپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے ایک شخص تھے, وہ ایک شخص, اور شاعر ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک شخص تنہا تنہا, وہ لیڈرشپ تھی ایکچولی. اور کوئی
پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی اصل میں. اگر آپ نے زندگی کو سمجھنا ہو نا, آپ پڑھیں اللہ کے رسول کی زندگی کو, ان کے اسوہ کو پڑھیں اور ڈیٹیل میں ایک ایک لفظ کو پڑھیں. ہماری زندگیوں کے بڑے جو علمی اور ڈیلیماز جو ہے, میں جو کہتا ہوں, ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں. آپ ایک ایک لفظ کی جو ہے ڈیٹیل کے اندر جائیں, یار یہ کیوں ادا ہوا, اس کے پیچھے کیا حکمت تھی, اس کے پیچھے کیا معاملات تھے. ایک سمپل سا آپ کو درد دے کے جاؤں, سمپل سا. اصل میں آگہی جو ہوتی ہے نا, معرفت جو ہوتی ہے, اویئرنیس جو ہوتی ہے نا, یہ بڑا مزے کا درد ہے. یہ ایسا درد ہے جو انسان چاہتا ہے مجھے اور ملے. وہ جون ایلیا ہے نا, برباد شاعر, اس کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتا ہے چارہ سازوں کی, یہ ڈاکٹرز جو ہیں, چارہ سازی سے, ان کی ڈاکٹری سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. مجھے دوا دو, ہاں یہ بتلا دو, آرام تو نہیں ہوگا. دوا کھاؤں گا لیکن آرام نہیں چاہیے مجھے. تو یہ وہ درد انسان کو میں آپ کو دے کے جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم. رحمان میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ رحم کرنے والا. رحیم بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا, یہ ہمارا ایک عمومی ترجمہ ہے. اب یہ تو وہ ہے نا جو ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے, غلط نہیں ہے, اس کو ہم مان لیتے ہیں فار دی سیک آف دی آرگیومنٹ کہ ٹھیک ہے. لیکن بیک اینڈ کے اوپر اگر میں آپ کو بات بولوں نا, ایک ورڈ ہوتا ہے رحمت. تو بیسکلی یہ ڈیریویٹوز ہیں, ڈرائیو ورڈ ہیں رحمت سے, کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے, اللہ جو مرسیفل ہے, وہ کیسا ہے. اس کی ایک ڈائمنشن رحمان کی ہے, ایک ڈائمنشن رحیم کی ہے. وائی ٹو ورڈس فار ون کانسیپٹ, درد. لکھ لے گا اور اس کو سوچے گا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی دیکھے گا کہ اتنی زندگی کے سال گزرنے کے بعد کبھی بسم اللہ کو اس پرسپیکٹو سے پڑھا ہی نہیں ہم نے. اور اگر آپ لنگوسٹکلی بھی دیکھیں گے تو سیم ساؤنڈ ملیں گے, رحمان اینڈ رحیم, رحمت دونوں میں ملے گی آپ کو. وائی ٹو ورڈس, کیوں, یہ فرق ہوتا ہے. تو اصل آپ دیکھیں گے زندگی کے اندر آپ کو پرسپیکٹو کے فرق ملیں گے. اور اسی کے بارے میں اللہ نے ایک قانون اتارا آسمانوں سے, ہم نہیں پڑھتے اس کو. اللہ کہتا ہے بل کذبوا, دنیا میں جب انسانوں کو جھٹلایا گیا, دنیا میں کسی صحیح بات کو جھٹلایا گیا, دنیا میں جب کسی صحیح بات سے دوری اپنائی گئی ہے, اس کا جو میجر ریزن تھا, میں اس کو کہتا ہوں 80% اگر اس کا کوئی ریزن تھا, وہ یہ تھا بما لم یحیطوا بعلمہ, کہ وہ اس مسئلے کی ڈیپتھ کو سمجھ ہی نہیں سکے, وہ اس باریکی کو سمجھ نہیں سکے. اصل میں جو باریکی ایگزسٹ کرتی تھی, جو باریکی موجود تھی, جو ڈیٹیلز اس کے اندر موجود تھی, جب آپ نہیں سمجھ سکیں گے آپ کیا کر دیں گے, اس کو انکار کر دیں گے. جیسا کہ آپ نے اس کا کلر کیا بتایا, بلیک. آپ جب بلیک کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وائٹ. اگر تو ہم ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے, تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے, تو ہم اپنے سوالوں کے اندر بھی ڈیٹیلز لیں گے, اپنے جوابوں کے اندر بھی ہم ڈیٹیلز لینے کی کوشش کریں گے. اور ہم جو ہے ایک لفظ آپ لکھ لے گا, جو ایبسلیوٹنس ہے, جو ہمارے یہاں ایک پرفیکشنزم ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو توڑ دیں گے زندگی میں. اور جو پرسپیکٹو ہے نا, یہ انسان کا کیا کرتا ہے, یہ انسان کا, یہ میں اینڈ میں آپ کے منہ سے نکلواؤں گا انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے نا کہ اہل زباں کہاں مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں, تو انشاءاللہ بڑے زوروں سے آپ کے اندر سے نکلے گا پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے. تو یہ پرسپیکٹو ایک اور کیا کام کرتا ہے ہمارا زندگی میں, یہ ہماری جو ایبسلیوٹنس ہے, ایبسلیوٹنس کا کیا مطلب ہے. کل مجھ سے ایک بچے نے پوچھا کہ فلاں ایک پرسنالٹی ہے, سر آپ مجھے بتائیں, مجھے دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ملا کہ جیسے سے میں پوچھوں یو آر دا فرسٹ ون, آپ اس کے بارے میں اوپینین دے دیں. میں نے کہا بھائی ہمارا غم یہی ہے, ہمارا درد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں سمجھتے پورا, اور نہ اپنے آپ کو پورا غلط کہتے ہیں, نہ ہم اگلے انسان کو پورا صحیح سمجھتے ہیں, نہ ہم اگلے انسان کو پورا غلط سمجھتے ہیں. میں نے کہا انڈیا, اس کو 2 مثالیں دی. میں نے کہا انڈیا ہمارا دشمن ہے, ازلی دشمن ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر, پاکستان کے معاملات کے اندر, پاکستان کے امن کو برباد کرنے کے اندر ایک بڑا ہاتھ, بیرونی جو ہاتھ ہے وہ اس کا ہمیشہ رہتا ہے. میں نے کہا یہ حقیقت ہے. میں نے کہا اگر میں انڈیا کو ایبسلیوٹ شر بولوں, ایبسلیوٹ سمجھتے ہیں,
کہ اس کا 200% جو وجود ہے وہ نلیفائی کر دوں میں, تو اس کا پھر قصاص اور بدلہ یہ بنتا ہے کہ میں جو ہوں نا بولوں کہ اس کو ایٹم میں مار دو, ایلو غوری اس کو بم مارو, اس کو ملیا میٹ کرو, جس طرح ہیروشیما ناگاساکی کے اندر کیا تھا نا. کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے, جس لیول کے لوگ ہیں زیرو کر دو ان کو. اگر میں کیا کہوں کہ وہ ایبسلیوٹ شر ہے, وہ ایبسلیوٹ ایول ہے, اگر میں یہ بات کہوں, میں نے کہا لیکن اگر میں پرسپیکٹیو تھوڑا چینج کر دوں کہ اس کا ایک جز ہے, اور جو ہمارے ہمیشہ سے نیریٹو بھی رہا ہے, اس کا ایک شر ہے, وہ شر ختم کر دے, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمیں تکلیف دینا بند کر دے, یہ اس کا ایک جز ہے. وہ کشمیر چھوڑ دے, یہ اس کا ایک جز ہے, تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے کہا پھر ہم ماریں گے بھی اس کو, کتنا پارشل ماریں گے ہم اس کو, ہم ایٹم بم نہیں ماریں گے اس کے اوپر, ہم اس کو نیست و نابود نہیں کریں گے, ہم اس کو زیرو نہیں کریں گے, بلکہ ہم اس کے ایک جز کو نقصان پہنچائیں گے, اس کینسر کو ریموو کریں گے جو اس کی پوری باڈی کے اندر ایک جز کے اندر موجود ہے. جب کسی جگہ پہ کینسر آ جائے یا کسی کو کینسر ہو جائے, اس کو پورا کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے کیمے کی مشین نہیں بناتے, بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کینسر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ زندگی سمجھانے کے لیے ہماری بڑی اچھی بات ہے. اسی طریقے سے میں نے اس کو ایک اور بات سمجھائی, میں نے کہا بوائے ذرا بات سمجھو کہ غصہ ہے, ہم کہتے ہیں غصہ جو ہے وہ حرام ہے. میں نے کہا یہ ہماری ایبسلیوٹ ویلیوز کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ جب ہم ایبسلیوٹلی سینٹینسز بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, غصہ حرام ہے, کہیں پہ غصہ عین واجب ہوتا ہے کرنا. مطلب آپ جو فوجی ہیں, محاذوں پہ لڑ رہے ہیں, آگے سے مارٹر گولے آ رہے ہیں, آگے سے جو ہے وہ گولیاں چل رہی ہیں, آگے سے راکٹ لانچر آ رہے ہیں, اور آپ اس کو بولیں ہم نے غصہ نہیں کرنا. وہاں پہ اگر کوئی انصاف بنتا ہے, وہاں پہ کوئی عدل بنتا ہے, اگر وہاں پہ صرف اور صرف لڑنا بنتا ہے. اور کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ سفید جھنڈا لے کے امن کا پیغام لے کے آیا ہے, وہاں پہ غصہ کرنا حرام بنتا ہے. اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی, ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے اس کا صحیح غلط ہونا, اس کا اچھا برا ہونا, اس کا گڈ اور بیڈ ہونا, گڈ اینڈ ایول ہونا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس جہت سے دیکھ رہے ہیں یا کس جہت سے دیکھنا ہے اس کو. جب آپ زندگی کو اپنی 360 ڈگری کے طور پہ رکھیں گے, تکلیف بڑی ہے, کمفرٹ زون سے باہر نکالنا. اور یہ نفس کو پتہ ہے کیا پسند ہے, نفس کو پسند ہے ایکسٹریمزم, نفس کو پسند ہے افراط و تفریط, کہ یا تو میں بالکل بند کر دوں یا پھر میں بالکل کھول دوں. نفس کو کیا پسند ہے, یا تو میں دشمنی کروں یا پھر میں محبت میں پاگل ہو جاؤں, عشق میں ڈوب جاؤں. یہ ہے ہمارے نفس کی گلاٹیاں اندر کی, جو ہم اکثروں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کے رسول یہ بات سمجھائی تھی ہمیں کہ جب تم کسی سے نفرت کرو, ایک لمٹ کو کراس نہیں کرنا آگے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ نفرت کل کو وہ ریزن ختم ہو جائے, کل کو تمہاری اس سے دوستی ہو جائے, کل کو تمہارا وہ یار بن جائے, لیکن تم نے اس کو اس طرح کی کوئی ڈسٹرکشن دی ہوئی ہے, تم نے اس کو ایسی کوئی ریٹیلیشن دی ہوئی ہے جس کا گھاؤ زندگی بھر نہیں گیا ہوا, تو تمہارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. اللہ کے رسول سمجھاتے تھے. اسی طریقے سے تم جب کسی سے محبت کرو تو مجنون نہیں بننا کہ کالے رنگ کی سیاہ بھیڑ قسم کی لیلا, جس کا نام ہی رات کی تاریکی وجہ سے لیلا رکھا گیا, اور وہ بیٹھ کے چاند کو دیکھ رہا ہے, اور پھر لیلا کو دیکھ رہا ہے, پھر چاند کو دیکھ رہا ہے, پھر لیلا کو دیکھ رہا ہے, لیلا کی تعریف کیا جا رہا ہے, اور چاند کو کہہ رہا ہے کہ کتنے فضول ہو. تو جب محبت بھی کرو تو اتنی ڈوب کے مت کرنا کہ کل کو تمہارے معاملات آگے پیچھے ہو جائیں تو تمہیں ہرٹ کریں, تمہیں تکلیف دیں.